وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیجئے. بے شک وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھے، بہت سچے انسان تھے. جبکہ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان، آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کا کوئی کام بنا سکتی ہیں. دیکھیے کتنے ادب سے بات کر رہے ہیں، یا ابتی، اے ابا جان، یعنی نرمی اور مہربانی کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. اور پھر ابا جان، میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، آپ میرے پیچھے چلے، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا. سبحان اللہ، اس میں بھی کتنا ادب ہے. یہ نہیں کہا ابا جان میں عالم ہوں آپ جاہل ہیں، یو ڈونٹ نو اینی تھنگ اینڈ آئی نو ایوری تھنگ، یہ نہیں کہا. وہ کہنے لگے ابا جان میرے پاس ایک علم آیا، یعنی دینے والا کوئی اور ہے، اس نے مجھے دیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. کتنا ادب ہے اس میں. اور ہر داعی کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ بس جو چیزیں میں نے سیکھی ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، اللہ نے مجھے سکھائی ہیں، اللہ کا فضل ہے، اللہ نے دیا ہے، اور اللہ ہی کا حکم ہے کہ جو ملا ہے اس کو آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے. لوگوں کو کبھی یہ نہ جتائیں کہ میں تم سے زیادہ جانتا ہوں. علم کا تکبر بدترین تکبر ہے کہ انسان اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھے. لیکن افسوس کہ ہماری گفتگو میں اکثر یہ ہوتا ہے، یس آئی نو، وی ڈونٹ نو. فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، تو پاک ہے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر وہی جو تو نے ہمیں سکھا دیا، ہم تو اسے اتنا ہی جانتے ہیں. اور آج ہمارے پاس بھی جو کچھ اللہ نے سکھا دیا ہے، ہمارا اپنا تو کچھ بھی نہیں. کیا ہم ماں کے پیٹ سے ہی سب کچھ لے کر آئے ہیں؟ نو، یہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے. اللہ ہی سبب بناتا ہے، ذریعہ بناتا ہے، اسباب پیدا کرتا ہے. کتاب اللہ نے اتاری، یہ کتاب اللہ کی ہے، اللہ ہی کے ذریعے یہ فیض ہم سب کو حاصل ہو رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ تک ابھی نہیں پہنچا، اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں. یاد رکھیے بڑا کوئی بھی ہو، باپ ان کے مسلمان نہیں تھے، یہ نقطہ یہاں یاد رکھیے. ہمارا دین ہمیں ادب سکھاتا ہے، احترام. آج آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے گھروں میں بڑوں کا احترام نہیں رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے. یہ اللہ نے بڑوں کو حق دیا ہے کہ ان کا احترام کیا جائے. کوئی عمر میں بڑا ہے، رتبے میں بڑا ہے، کسی کے پاس کوئی عہدہ ہے، کوئی مقام ہے، کوئی آپ کا امیر بنا دیا گیا ہے، تو یہ اب ایک چیز اسٹیبلش ہو چکی ہے، آپ کو اس کا ریگارڈ کرنا ہے، یہ آپ کو دین کا تقاضا ہے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک بوڑھا شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی غرض سے حاضر ہوا. لوگوں نے اسے راستہ دینے میں تاخیر کی، یعنی اس کے لیے راستہ نہیں بنا رہے تھے. وہ بوڑھا آدمی تھا، وہ خود نہیں راستہ بنا سکتا تھا. تو آپ نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں پہ رحم نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے. تو عزت کس کس چیز میں؟ یعنی گفتگو میں تو عزت ادب احترام ہوگا ہی، اسی طرح اس کو جگہ دینے میں، راہ بنانے میں، اس کی مدد کرنے میں، یہ سب بھی عزت میں ہی شامل ہے. یا اس کا کوئی مطالبہ ہو یا کوئی بات ہو یا کوئی چاہ رہا ہو کچھ، تو والدین کی عزت اور احترام تو ہے ہی، اف نہیں کہنا، لیکن والدین کے علاوہ بھی جو اور لوگ ہم سے بڑے ہیں عمر میں یا رتبے مقام میں یا علم میں، تو ان کے اس مقام کو تسلیم کر کے ان کا ادب احترام ہم پر لازم ہے. دیکھیے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے یعنی اللہ کے حکم کے آگے پھر جھک جاتا ہے، اللہ اس کو بلندی عطا کر دیتا ہے. کسی کی عزت کرنے میں آپ کی اپنی عزت ہے، اور جب آپ کسی کے ساتھ روڈ ہوتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، خود غرضی کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو آپ ہی کی عزت نہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ جو آپ سے چھوٹے، آپ کے بچے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ دادی سے کیسے بات کر رہی ہیں، آپ بڑوں کے ساتھ، آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کیسے بات کر رہے ہیں، تو پھر وہی طریقہ اور وتیرہ وہ اختیار کر لیتے ہیں. بڑوں کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے، آپ ہر بات میں ان سے اگری نہیں کر سکتے، لیکن ڈس ایگری کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ بدتمیزی پہ اتر آئیں اور آپ ان کو ڈانٹ ڈانٹ کے بات کرنے لگے، یا آپ ان سے منہ موڑ کے بات کریں، یا آپ اپنا سر جھٹکیں یا کندھے اچکائیں. نو، یہ ہمارے دین کی تعلیم نہیں. کوئی بھی ہے، مسلم ہے، نان مسلم، سب فتح مکہ کا موقع ہے.
ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے والد ابو قحافہ کو اٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے. تو انس بن مالک کہتے ہیں کہ انہوں نے جب آپ کے سامنے لا کر انہیں اتارا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کے اعزاز کا خیال کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر بزرگ کو ان کے گھر میں ہی رہنے دیتے تو ہم خود ان کے پاس جاتے. تو بہرحال اس وقت ابو قحافہ نے اسلام قبول کر لیا. اس سے پہلے وہ مسلمان نہیں تھے. اس وقت ان کے سر اور داڑھی کے بال سغامہ نامی بوٹی کی طرح سفید ہو چکے تھے، ہر بال ان کا سفید تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سفید بالوں کا رنگ بدل دو، لیکن کالا رنگ نہیں کرنا. یعنی ڈارک بلیک جو ہوتا ہے نا، پچ بلیک کلر جو ہوتا ہے وہ نہیں کرنا چاہیے جو بھی لوگ ڈائی کرتے ہیں، ورنہ رنگ کرنے میں ممانعت نہیں. یعنی بالوں کو رنگنا جو ہے وہ دین میں منع نہیں ہے بلکہ پسندیدہ ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ کنورسیشن ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے، جو اپنے والد کے ساتھ، جو کہ ابھی بہت ہی مخالف تھا اپنے بیٹے کا، لیکن کس طرح وہ ادب کرتے ہیں. کہتے ہیں ابا جان آپ شیطان کی بندگی نہ کریں، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے. ابا جان مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ رحمان کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں اور شیطان کے ساتھی بن کر رہیں. باپ نے کہا ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، بس تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جا. باپ کک آؤٹ کر رہا ہے بیٹے کو اتنے ادب احترام کے باوجود. ایسا بیٹا تو کسی کو کیا نصیب ہو، یعنی کیسا خوش قسمت انسان ہو کہ جس کو اتنا اچھا بچہ جو اللہ کا دوست ہے وہ نصیب ہو. لیکن ہر کوئی قیمت نہیں پہچان سکتا جواہر کی، ہر شخص ہیرے نہیں پہچاننے کے قابل. ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام ہے آپ کو، میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ آپ کو معاف کر دے، میرا رب مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے. اللہ اکبر. یعنی باپ نکال رہا ہے، وہ کہتے ہیں اوکے آپ پر سلامتی ہو، دعا دے کے نکلتے ہیں. یہ ہوتی ہے با ادب اولاد. پھر انہوں نے کہا میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان ہستیوں کو بھی جنہیں آپ لوگ اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہیں، میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا، میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا. امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کے نامراد نہ رہوں گا. زکریا علیہ السلام بھی مایوس نہیں، ابراہیم علیہ السلام بھی مایوس نہیں. اللہ کے بندے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے. بس جب وہ ان لوگوں سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے جدا ہو گئے تو ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی. اللہ اکبر. جب باپ نے گھر سے نکال دیا، قوم نے لا تعلقی کا اظہار کیا تو ان کو چھوڑ کر چلے آئے، ہجرت اختیار کی، تو اللہ نے کیسا اچھا نعم البدل دیا. اتنی بابرکت اولاد کہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے، پھر یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد میں سے، پھر بنی اسرائیل اور ان میں سے بے شمار پیغمبر، ایک کے بعد ایک، یعنی نیک انسان. اور ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اولاد میں سے. یاد رکھیے جب انسان اللہ کے لیے کچھ چھوڑتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور اس کو اس سے بہتر عطا کرتا ہے. اور کبھی کبھی انسان اللہ کی خاطر اپنا حق بھی چھوڑ دیتا ہے، اس کے لیے بھی جنت میں گھر کا وعدہ ہے کہ انسان جھگڑا ختم کرنے کے لیے اگر اپنے حق کو بھی چھوڑ دیتا ہے. لیکن بس ایک شرط ہے ہر چیز میں، نیت اللہ کی رضا ہو، لوگوں کو دکھاوا نہ ہو. ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم ہر چیز میں یہ دیکھتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، اب لوگ کیا سوچیں گے، اب لوگوں کا ریئیکشن کیا ہوگا. اللہ ہم کو اس سے نجات دے دے. اور ہم ہر چیز میں یہ دیکھیں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، وہ کیا سوچے گا اگر ہم نے ایسا اور ایسا کیا. ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو نبی بنایا اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا اور ان کو سچی ناموری عطا کی. اور ذکر کیجئے اس کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا، وہ ایک چنے ہوئے شخص تھے اور رسول نبی تھے. ہم نے اس کو طور کی داہنی جانب سے پکارا اور راز کی گفتگو سے اس کو تقرب عطا کیا. وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. نادینا، ہم نے آواز دی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جب کلام کرتے ہیں تو اس میں آواز ہوتی ہے، آواز کے ساتھ کلام کرتے ہیں. کیونکہ ندا اور مناجات میں یہی فرق ہے. ندا بلند آواز ہوتی ہے جو سنی جا سکتی ہے، اور مناجات چپ کے سرگوشیاں ہوتی ہیں. تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَنَادَيْنَاهُ، ہم نے اس کو پکارا، یعنی آواز کے ساتھ، اور پھر اس کو ہم نے قریب کیا.
اللہ کا قرب، نجیہ سرگوشی بھی کی، دونوں طرح سے بات کی. سبحان اللہ. تو اس آیت سے اللہ تعالیٰ کے لیے ندا اور مناجات کا اس بات ہوتا ہے. یعنی کچھ لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کلام کا انکار کرتے ہیں یا ندا کا یا مناجات کا، لیکن یہ آیات صاف اس پر دلیل ہیں. قرآن مجید میں کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ کی ندا کا ذکر آتا ہے. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ وَإِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى إِذْ نَادَيْنَا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو جب پکارا، وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ. ابراہیم علیہ السلام کو اب پکارا، آواز دی. فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا. اللہ سبحانہ وتعالی عرش پر ہے، اس کے باوجود وہ بندوں کے ساتھ بھی ہے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں. لیکن یہ سوچنا کہ اللہ تعالیٰ یہاں بھی اور وہاں بھی ہے، نہیں. اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ عرش پر مستوی ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا خاص قرب نصیب ہوا. وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. مجاہد کہتے ہیں کہ 7ویں آسمان اور عرش کے درمیان 70,000 پردے ہیں. یعنی یہاں سے جو آسمان ہمیں تو اوپر دکھتا ہے نا، اس کے اوپر ایک اور آسمان، اس کے اوپر اور، اس کے اوپر اور، اس کے اوپر اور، اس کے اوپر اور، اس کے اوپر اور 7 آسمان. اور ایک آسمان سے دوسرے کا فاصلہ 500 سال کی مسافت کا. اور پھر اس کے اوپر عرش ہے، لیکن 7ویں آسمان اور عرش کے بیچ میں 70,000 پردے. اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو قریب کرتے رہے یہاں تک کہ دونوں کے درمیان صرف ایک پردہ باقی رہ گیا. جب اس کو دیکھا اور موسیٰ علیہ السلام نے لوح محفوظ پر لکھنے والے فرشتوں کے قلموں کی آواز سنی تو کہا، رب ارینی انظر الیک. اے رب مجھے دکھا کہ میں تجھے دیکھوں. تو یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پیغمبروں کو اپنے قریب کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے بہت قریب کیا تھا اور آپ سے بھی سرگوشیاں کی تھی. وہاں جبریل نہیں پہنچے تھے، اس مقام تک صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تھے، یعنی سدرۃ المنتہا کے پاس. اب یہ چیزیں جب انسان پڑھتا ہے اور سنتا ہے تو انسان کے اندر آتا ہے کہ وہ تو اللہ کے نبی تھے، اتنے بلند مقام رکھتے تھے، ان کو تو اللہ نے اپنا قرب دیا، ہم قرب کیسے حاصل کریں، ہم اللہ کے مقرب کیسے بنے. یاد رکھیے انسان جب نماز پڑھتا ہے تو اس کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز کے لیے کھڑا ہو تو اپنے سامنے نہ تھوکے، کیونکہ وہ جب تک اپنی نماز کی جگہ میں ہوتا ہے تو وہ اللہ سے سرگوشی کرتا ہے، اور سجدے میں سب سے زیادہ انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے. تو جتنے سجدے زیادہ ہوں گے اتنا قرب زیادہ نصیب ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے اپنے بندے پر جو چیز فرض کی ہے ان میں سے سب سے زیادہ مجھے کوئی اور چیز محبوب نہیں جس سے وہ میرا قرب حاصل کرے، اور وہ کیا ہے؟ فرض. یعنی فرض جو ہے، یعنی میں نے اپنے بندے پہ جو فرائض عائد کیے ہیں ان سے زیادہ کوئی اور چیز نہیں جو مجھے پسند ہو جس کے ذریعے وہ میرا قرب حاصل کر سکتا ہے. جب ہم اپنا فرض ادا کرتے ہیں، اسی لیے فرض نمازوں کا زیادہ اہتمام کریں. بعض لوگ دن بھر سوتے رہتے ہیں، فرض نمازیں تاخیر سے پڑھتے ہیں تاکہ ہم رات تراویح پڑھ سکیں، تہجد پڑھ سکیں. ان کے خیال میں تہجد شاید زیادہ افضل ہے لیکن فرض نماز سے نہیں. فرض نماز کی ادائیگی اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. اور اسی طرح آپ اپنا کوئی بھی فرض جب ادا کرتے ہیں، اب فرض روزے رمضان کے رکھنا زیادہ محبوب ہے اللہ کو بنسبت اس کے کہ آپ عام دنوں میں نفلی روزے رکھیں. اسی طرح حج کرنا اگر آپ پر فرض ہے وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے بنسبت اس کے کہ آپ عمرے پہ عمرہ کرتے رہیں اور حج ادا نہ کریں. اسی طرح اگر آپ پر زکوٰۃ عائد ہوتی ہے تو زکوٰۃ ادا کرنا اللہ کا دیدار پانے کے لیے بہت مفید ہے بنسبت اس کے کہ عام ویسے ادھر ادھر دائیں بائیں صدقہ کرتے رہیں اور زکوٰۃ کی نہ کیلکولیشن کریں، نہ فکر کریں، نہ اہتمام کریں، اور نہ سال آنے پر اس کو پورا نکال دیں. تو زکوٰۃ میں تو انسان کوتاہی کرے اور صرف صدقے پر گزارا کرے تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں. تو سب سے زیادہ انسان کو اللہ کا قرب جو حاصل ہوتا ہے وہ فرائض ادا کر کے ہوتا ہے، اور اس کے بعد نوافل کی کثرت سے. فرمایا، اور میرا بندہ مسلسل نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے.
یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. تو نوافل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. اور ہم بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں تو کیا ہوا, یہ کوئی فرض تو نہیں نا. یا کسی سے پوچھتے ہیں اچھا یہ فرض ہے. کئی چیزوں میں ہم سوال کرتے رہتے ہیں, اچھا یہ کام یہ فرض ہے, یہ کرنا چاہیے. دیکھیں اگر فرض نہیں بھی اور اللہ نے اس کا حکم دیا ہے یا اس میں کچھ رخصت بھی ہے تو جتنا آپ کر سکتے ہیں کر کے اللہ کا قرب بھی تو پائیں گے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات میں یہ ہر وقت تقسیم, فرض, نفل, سنت, یہ ضرورت کے لیے تو ہے لیکن کام چھوڑنے کے لیے نہیں ہے. اور پھر نمازوں کے علاوہ نوافل جیسے تہجد ہے یا پھر چاشت اشراق کے نوافل ہیں, یا اس کے علاوہ انسان جب بھی توفیق ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب کوئی مشکل آتی ہے فوراً نماز کی طرف بڑھتے. نوافل آپ کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں. تو اللہ کے قرب کا شوق رکھیے. دیکھیے دنیا میں ہم کس کے قریب ہونا چاہتے ہیں؟ ہمارا دل چاہتا ہے نا کہ ہم کچھ لوگوں سے کچھ چیزوں سے قریب ہوں. کیا چیزیں ہوتی ہیں جن سے وہ محبت کرتے ہیں؟ ان کا قرب چاہتے ہیں. تو جو اللہ سے محبت کرتا ہے پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اللہ کا قرب نہ چاہے. محبت کا دعویٰ سبھی کرتے ہیں لیکن پہلے ہی درجے پہ آپ کا امتحان ہو جاتا ہے کہ نماز کا کتنا شوق ہے, کیونکہ وہ قرب کا ذریعہ ہے. ہم اگر کہیں بھی کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے اور نماز میں ہمارا دل ہی نہیں لگتا اور ہمیں ایک بوجھ محسوس ہوتی ہے, تو یہ دعوے جو ہیں یہ مشکوک دعوے ہیں. وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا. یاد رکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی اولاد کا ذکر نہیں ملتا قرآن میں, لیکن ان کے بھائی کا ذکر ملتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کا ذکر ملتا ہے, حضرت مریم کے بیٹے عیسیٰ کا ذکر ملتا ہے, زکریا علیہ السلام, یہ سارے خاندان تھے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کا ذکر ملتا ہے. ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اسے مددگار کے طور پر دیا. اور اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر کیجئے. وہ وعدے کا سچا تھا, خاص خوبی, اور رسول نبی تھا. وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھا. اور اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا ذکر کرو. وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھا اور اسے ہم نے بلند مقام پر اٹھایا. اولئک الذین انعم اللہ علیہم, یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. یہ انعام یافتہ لوگ ہیں, یہ کامیاب سکسیسفل پیپل ہیں. ان کی کوالٹیز کو جانو. ہم دنیا میں سکسیس ٹپس دیکھتے رہتے ہیں, دنیاوی اعتبار سے جو لوگ سکسیسفل ہوئے ان کے کیا ٹریٹس ہیں وہ بڑے شوق سے پڑھتے رہتے ہیں. کیا کیا کرتے ہیں وہ, کیسے اتنے بڑے مقام پہ پہنچے, ہمیں بھی کچھ پتا چلے. اللہ کے نزدیک یہ بڑے لوگ ہیں. ان کے نمونے کو دیکھو, ان کے طریقے اختیار کرو, ان کا اخلاق کیسا تھا, یہ اپنے والدین سے کیسا سلوک کرتے تھے. اب دیکھیے کہ دو نے کہا کہ وہ اپنے یعنی کہ حضرت یحییٰ کے بھی والدین کا ذکر, حضرت عیسیٰ کے بھی والدہ کا ذکر, ابراہیم علیہ السلام کا طرز عمل, یہ پورے نیک گھرانوں کا ذکر ہے بیسیکلی اگر دیکھا جائے. تو ہمیں بھی دین صرف اپنی ذات تک نہیں رکھنا چاہیے, اپنے گھرانوں کو, اپنے گھر والوں کو, اپنے عزیزوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. ان کی بھی فکر کرنی چاہیے. صرف اپنی عبادت, صرف اپنی پڑھائی, صرف اپنا سب کچھ نہیں, اپنے بچوں کی بھی فکر کریں. اور ان کے لیے اگر ہم اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تو دعائیں اور صدقہ خیرات تو کرتے رہیں نا, یہ تو کر سکتے ہیں نا. یہ دو چیزیں تو مشکل نہیں. یہ وہ پیغمبر ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا آدم کی اولاد میں سے, اور ان لوگوں کی نسل سے جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پہ سوار کیا تھا, اور ابراہیم کی نسل سے, اور اسرائیل کی نسل سے یعنی یعقوب علیہ السلام کی. اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور چن لیا. ان کا حال یہ تھا کہ جب رحمان کی آیات ان کو سنائی جاتی تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے. سبحان اللہ. یہ ہیں یہ انعام یافتہ لوگ جن پر اللہ کی کتاب پڑھی جاتی تو روتے تھے. وہ ہمارا حال کیا ہے؟ ہم اللہ کی کتاب پڑھ کر کتنے آنسو بہاتے ہیں, رات کو تراویح میں سنتے ہیں, دل کا حال کیا ہوتا ہے. کہیں چلے سارے وقت نہیں, کسی جگہ تو دل پسیجے, کہیں تو ضرور رویا کریں. نہ بھی رونا ہے تو رونے کی کوشش کریں, کیونکہ یہ اللہ کے پسندیدہ بندوں کی صفت ہے کہ وہ اللہ کی کتاب پڑھ کے سن کے روتے ہیں. یہ کامیابی کی علامت ہے اور دلوں کی سختی کو دور کرنے کا نسخہ ہے. دلوں کا تزکیہ اس سے ہوتا ہے. پھر ان کے بعد
وہ ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا. اللہ اکبر. یہ تو سب نیک تھے، لیکن ان کی اولادوں میں سے ایسے لوگ آئے جو نماز میں سستی کرنے والے تھے اور خواہشات نفس کی پیروی کی. بس قریب ہے کہ وہ گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں. فسوف یلقون غیا. نماز کو ضائع کرنا کیا ہے؟ نماز کو لیٹ کرنا نماز کو ضائع کرنا ہے. لوگوں نے ابن مسعود سے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا؟ تو انہوں نے کہا اس سے مراد نماز کو اتنی دیر سے پڑھنا کہ اس کا وقت ہی نکل جائے، یعنی اول وقت ہی نکل جائے. تو لوگوں نے کہا ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ نماز کو چھوڑ دینا اس کو ضائع کرنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ نماز کو چھوڑ دیتے تو کفر کرتے. جان بوجھ کے نماز چھوڑنا گویا کفر کرنا ہے. تو نماز کا ضائع کرنا، اسے دیر سے پڑھنا اور پھر دو دو نمازیں بلا وجہ جمع کرتے رہنا. صحابہ نمازوں کو ضائع ہوتے دیکھ کر رویا کرتے تھے. امام زہری کہتے ہیں کہ میں دمشق میں حضرت انس بن مالک کے پاس گیا. جب ان کے پاس اندر گیا تو وہ رو رہے تھے. میں نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی کوئی چیز اب میں نہیں دیکھتا سوائے نماز کے، اور نماز کو بھی ضائع کر دیا گیا. اور ان کا مطلب یہ تھا کہ لوگ اب نمازیں لیٹ کر کر کے پڑھتے ہیں، دیر سے پڑھتے ہیں. تو اس میں خصوصاً عصر کی نماز جو ہے اس میں بہت تاخیری، دھوپ کو پیلا نہیں پڑھنا چاہیے. لیکن جو لوگ نماز پڑھے ہی نہ، یہاں کس کو ڈانٹ پلائی جا رہی ہے؟ جو نمازیں لیٹ پڑھتے ہیں. اور جو پڑھے نا ان کا انجام کیا ہے؟ سورۃ القیامہ میں آتا ہے وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ وَلَٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ. اور پنڈلی کے ساتھ پنڈلی جڑ جائے گی. اس دن تیرے رب کی طرف واپسی ہے، یعنی موت کا دن. سو اس نے نہ تصدیق کی نہ نماز پڑھی، لیکن اس نے جھٹلایا اور منہ پھیر گیا. نماز سے غفلت کی قبر میں کیا سزا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب میں دیکھا، آپ نے وہ خواب بیان کیا. ایک آدمی جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا، وہ قرآن کا حافظ تھا، مگر وہ قرآن سے غافل ہو گیا اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جاتا. تو جو شخص حافظ ہوتے ہوئے اس کی یہ شامت آئی، قرآن کا حافظ نماز کے بغیر سویا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا کہ ایک شخص اس کے سر پہ کھڑا ہے اور وہ پتھر مارتا ہے اور سر پاش ہو جاتا ہے، پتھر دور جا گرتا ہے، وہ پتھر جتنی دیر میں اٹھاتا ہے سر دوبارہ ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر وہ مارتا ہے، اور یہی اس کی سزا ہے. کیا ہم اپنے بچوں کے لیے یہ سزا سوچ سکتے ہیں؟ کیونکہ یہاں پر کیا کہا گیا؟ فسوف یلقون غیا، وہ غی میں جا پڑیں گے. غی کا ایک معنی تو گمراہی ہوتا ہے اور ایک معنی عذاب بھی ہے. ابن مسعود کہتے ہیں کہ غی جہنم کی ایک وادی ہے جس کی گہرائی بہت لمبی ہے اور اس کی خوراک بہت بری ہے. تو ایسے بے نمازیوں کو وہاں بھیجا جائے گا. تو یاد رکھیے نماز کا چھوڑنا کوئی معمولی جرم نہیں. اپنے عزیزوں پیاروں رشتہ داروں میں سے جو نماز نہیں پڑھتا اس کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ اس کو ہدایت دے. الا من تاب، مگر جو توبہ کر لے، وآمن، اور ایمان لے آئے، وعمل صالحا، اور نیک عمل کرے، فاولئک يدخلون الجنہ، یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے. پیچھے جو ہو چکا سو ہو چکا. ولا یظلمون شیئا، اور ان پہ کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. جنات عدن التی وعد الرحمن، جنت عدن جس کا وعدہ کیا رحمان نے عبادہ بالغیب، اپنے بندوں سے غائبانہ طور پر. اور یہ ان کے ایمان کا امتحان ہے نا کہ ایمان رکھتے ہیں تو پھر اس کو پانے کے لیے کوشش بھی کریں گے. انہ کان وعدہ مأتیا، اور یقیناً یہ وعدہ پورا ہو کر رہنا ہے. لا يسمعون فیہا لغوا الا سلاما، وہاں وہ کوئی بےہودہ بات نہیں سنیں گے. جنت کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہاں فضول باتیں نہیں ہوں گی. جو کچھ بھی سنیں گے ٹھیک ٹھیک ہی سنیں گے، سلامت. اور ان کا رزق انہیں صبح و شام ملتا رہے گا. یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اس کو بنائیں گے. من کان تقیا، جو متقی بن کے رہا، جو پرہیزگار ہوا. وما نتنزل الا بامر ربک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے. جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے، اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے.
وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور ان ساری چیزوں کا جو آسمان و زمین کے درمیان ہیں، پس تم اس کی بندگی کرو اور اسی کی بندگی پر ثابت قدم رہو۔ کیا ہے کوئی ہستی تمہارے علم میں اس کی ہم پایا؟ ہے کوئی اللہ کے برابر؟ انسان کہتا ہے کیا واقعی جب میں مر چکوں گا تو پھر زندہ کر کے نکال لایا جاؤں گا؟ کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم اس سے پہلے اس کو پیدا کر چکے جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ تیرے رب کی قسم ہم ضرور ان سب کو اور ان کے ساتھ شیاطین کو بھی گھیر لائیں گے، پھر جہنم کے گرد لا کر انہیں گھٹنوں کے بل گرا دیں گے، پھر ہر گروہ میں سے ہر اس شخص کو چھانٹ لیں گے جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش بنا ہوا تھا۔ پھر یہ ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے بڑھ کر جہنم میں جھونکے جانے کا مستحق ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو اس پر وارد نہ ہو، جو اس سے نہ گزرے۔ کس پر؟ جہنم کے اوپر، یعنی پل صراط سے۔ یہ تو ایک طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا تیرے رب کے ذمہ ہے۔ پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے، ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، انہیں بچا لیں گے جو دنیا میں متقی تھے اور ظالموں کو اسی میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ صحابہ اس آیت کو پڑھ کے رویا کرتے تھے۔ عبداللہ بن رواحہ اپنا سر اپنی بیوی کی گود میں رکھے ہوئے تھے تو رونے لگے، بیوی بھی رونے لگی۔ انہوں نے بیوی سے پوچھا تم کیوں رو رہی ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو دیکھ رہی تھی کہ آپ رو رہے ہیں تو مجھے بھی رونا آ گیا آپ کو دیکھ کر۔ انہوں نے کہا کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ کا یہ قول یاد آیا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، مجھے نہیں پتا کہ میں وہاں نجات سے گزر جاؤں گا یا نہیں، وہاں بچ جاؤں گا یا نہیں، کیونکہ جنت تک پہنچنے سے پہلے اس پل سے گزرنا ہے ہر ایک کو۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر ایک کو وہاں سے جانا ہے۔ تب آپ سوچئے کہ صحابہ ڈر رہے ہیں کہ پتہ نہیں وہاں سے سلامتی سے گزریں گے یا نہیں۔ پھر اسی طرح ابو میسرہ جب اپنے بستر پر سونے لگتے تو کہتے کاش میری ماں نے مجھے جنم نہ دیا ہوتا، پھر رونے لگتے۔ پوچھا جاتا کہ ابو میسرہ کیوں روتے ہیں؟ وہ کہتے کہ ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ ہم جہنم پر وارد ہوں گے، لیکن ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ ہم وہاں سے نکل پائیں گے کہ نہیں نکل پائیں گے، کیونکہ پل صراط جو ہے وہ پھسلنے والی جگہ ہے، گرنے کی جگہ ہے، اس پہ کانٹے اور آنکڑے ہیں اور ٹیڑھے میڑھے کانٹے ہیں جو پکڑ لیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے غلط کام کیے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن پل صراط نصب کیا جائے گا جو استرے کی دھار کی طرح ہوگا۔ فرشتے پوچھیں گے اے اللہ تو یہ کس کو عبور کروائے گا، کون پار کرے گا یہ؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہوں گا۔ وہ کہیں گے تو پاک ہے، ہم تیری عبادت ویسی نہ کر سکے جیسا کہ حق تھا۔ پل صراط کے دونوں طرف کانٹے یا کنڈیاں لٹک رہی ہوں گی، جس آدمی کے بارے میں حکم ہوگا وہ اس کو پکڑ لیں گی اور وہ ان سے زخمی بھی ہوں گے، اور پھر کچھ تو نجات پا جائیں گے اور بعض اوندھے منہ جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ اور ابو ہریرہ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ جہنم کی گہرائی 70 سال کی مسافت کے برابر، یعنی اوپر سے کوئی گرے گا تو 70 سال تک نیچے جاتا جائے گا، پھر اس سے نکلے گا کیسے؟ نکل نہیں سکے گا۔ اور دونوں کناروں سے پروانوں کی طرح لوگ گر رہے ہوں گے اس میں، جیسے شمع کے پروانے گرتے ہیں، لیکن اللہ جسے چاہے گا اپنی رحمت سے نجات دے گا۔ پھر اسی طرح اعمال کے مطابق لوگ وہاں سے گزریں گے، کچھ لوگ دوڑتے ہوئے گزر جائیں گے، کچھ چلتے ہوئے، کچھ گھسٹتے ہوئے، کچھ گھٹنوں کے بل رینگتے ہوئے، لیکن گزریں گے سب کے سب، پھر اپنے اعمال کے مطابق وہاں سے نکلیں گے۔ یاد رکھیے متقی لوگوں کو بچا لیا جائے گا جو اللہ سے ڈر کے برے کام چھوڑ دیں، باز آ جائیں اور اللہ کی اطاعت کریں، کیونکہ یہاں فرمایا ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا۔ تو دنیا میں صراط مستقیم پر چلتے ہوئے اللہ سے استقامت مانگے تاکہ اللہ ہم سب کو وہاں بھی بچا لے اپنی رحمت سے، اور اللہ ہمیں اس رمضان سے تقوی عطا کر دے، کیونکہ متقی ہی بچیں گے۔ اور کون ہے یہ؟ ان لوگوں کو جب ہماری کھلی کھلی آیات سنائی جاتی ہیں تو انکار کرنے والے ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کون بہتر حالت میں ہے اور کس کی مجلسیں زیادہ شاندار ہیں؟
حالانکہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے جو ان سے زیادہ سر و سامان رکھتی تھیں اور ظاہری شان و شوکت میں ان سے بڑی ہوئی تھیں. ان سے کہو جو شخص گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے اسے رحمان ڈھیل دیا کرتا ہے، یہاں تک کہ جب ایسے لوگ وہ چیز دیکھ لیتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، خواہ وہ عذاب الہی ہو یا قیامت کی گھڑی، تب انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کا حال خراب ہے اور کس کا جتھا کمزور. اس کے برعکس جو لوگ راہ راست اختیار کرتے ہیں اللہ ان کو راست روی میں ترقی عطا فرماتا ہے، اور باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک جزا اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں. تو ان پچھلی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اچھے لباس، اچھے رہن سہن، اچھے فرنیچر سے متاثر نہیں ہوتا. وہ ظاہری منظر کو نہیں دیکھتا، نہ شکل و صورت دیکھتا ہے، بلکہ انسان کا دل دیکھتا ہے اور اس کا عمل دیکھتا ہے. دنیاوی لحاظ سے ایک بھاری بھرکم شخص قیامت کے دن آئے گا، لیکن اللہ کے نزدیک وہ مچھر کے پر برابر بھی وقت نہیں رکھتا ہوگا، کوئی وزن نہیں رکھتا ہوگا. اس کے برعکس جو نیک لوگ ہوں گے اللہ دلوں میں ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا. پھر تو نے دیکھا اس شخص کو جو ہماری آیات کو ماننے سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو مال اور اولاد سے ہی نوازا جاتا رہوں گا. کیا اسے غیب کا پتہ چل گیا ہے یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں. جو کچھ یہ کہتا ہے اسے ہم لکھ لیں گے اور اس کے لیے سزا میں اور زیادہ اضافہ کریں گے. جس سر و سامان اور لاؤ لشکر کا یہ ذکر کر رہا ہے وہ سب ہمارے پاس رہ جائے گا اور یہ اکیلا ہمارے سامنے حاضر ہوگا. ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے کچھ الہ بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے پشتبان ہوں. کوئی مدد نہیں کرے گا. وہ سب ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور الٹے ان کے مخالف بن جائیں گے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے ان منکرین حق پر شیاطین چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں خوب خوب مخالفت حق پر اکسا رہے ہیں. اچھا تو اب ان پر نزول عذاب کے لیے بےتاب نہ ہو. ہم ان کے دن گن رہے ہیں، وہ دن آنے والا ہے جب متقی لوگوں کو ہم مہمانوں کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے اور مجرموں کو پیاس سے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف جھونک دیں گے. یاد رکھیے کہ مجرم پہلے ہی جہنم میں پھینک دیے جائیں گے اور مومن جو ہوں گے پھر وہ اللہ کے سامنے بھی پیش ہوں گے، ان کا حساب کتاب ہوگا، پھر حوض کوثر پہ جائیں گے، پھر پل صراط سے گزریں گے. اس وقت لوگ کوئی سفارش لانے پہ قادر نہ ہوں گے بجز اس کے جس نے رحمان کے حضور سے پروانہ حاصل کر لیا ہو. وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا. سخت بےہودہ بات ہے جو تم لوگ گھڑ لائے ہو. قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ گر جائیں اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا. رحمان کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے. زمین اور آسمانوں کے اندر جو بھی ہیں سب اس کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں. سب پر وہ محیط ہے، اس نے ان کو شمار کر رکھا ہے. سب قیامت کے روز فردن فردن اس کے سامنے حاضر ہوں گے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کر رہے ہیں ان قریب رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا. یاد رکھیے مومنوں کی آپس میں محبت اللہ کا انعام ہے. جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں ایمان لا کر، اللہ تعالیٰ دوسروں کے دل میں ان کی محبت پیدا کر دیتا. یاد رکھیے جس گروہ کے اندر آپس کی محبت ہے وہ اللہ کا پسندیدہ گروہ ہے، اور جہاں آپس کی نفرتیں اور اختلاف اور ایک دوسرے سے بدتمیزی، بد اخلاقی اور ایک دوسرے کو کاٹنا، یہ اللہ کے عذاب کی قسم ہے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ آپ کو بے وقت کر رہے ہیں تو کیا کریں؟ اللہ کی اطاعت میں اضافہ کر دیں، اپنا اخلاق اچھا کر لیں. اللہ دوسروں کے دل آپ کے لیے خود بخود مسخر کر دے گا. مجاہد کہتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرے گا اور انہیں اپنے مومن بندوں کے دلوں میں محبوب بنا دے گا. حرم کہتے ہیں جو بھی بندہ اپنے دل کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے تو اللہ مومنوں کے دلوں کو اس کی طرف متوجہ کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اللہ اسے مومنوں کی محبت عطا کر دیتا ہے. اور جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو پھر وہ محبت فرشتوں اور بندوں تک چلی جاتی ہے. سہیل کہتے ہیں کہ ہم عرفہ میں تھے، عمر بن عبدالعزیز گزرے اور وہ امیر حج تھے، تو لوگ انہیں دیکھنے کے لیے کھڑے ہو گئے. میں نے اپنے ابا جان سے کہا کہ میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ عمر بن عبدالعزیز سے
محبت کرتا ہے. انہوں نے کہا کس وجہ سے؟ میں نے کہا لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کی وجہ سے. اور آپ کو معلوم ہے کہ عمر بن عبد العزیز کا پھر کردار کیا تھا. جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ خود ہی دوسروں کے دلوں کو نرم کر دیتا ہے اس کے لیے. اور اللہ کی محبت کی نشانی ہے کہ دنیا سے جانے سے پہلے لوگ اس سے راضی ہو جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو لوگوں میں اسے نیک شہرت بنا دیتا ہے. صحابہ نے کہا کہ وہ کیسے؟ فرمایا اس طرح کہ اس کی موت سے پہلے اس کو نیک عمل کی توفیق دے دیتا ہے، حتیٰ کہ اس کے پڑوسی یا فرمایا آس پاس والے اس سے راضی ہو جاتے ہیں، سب اس کو معاف کر دیتے ہیں اور وہ دنیا سے خیر و عافیت اور لوگوں سے معافی تلافی کر کے جاتا ہے. اس کو یہ مہلت مل جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا کچھ مرنے والے بڑے عافیت کے ساتھ اس کو بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں مجھے معاف کر دو، اس کو بھی، اور سب اس سے راضی، اور پھر وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے. یہ بھی اللہ کی محبت کی نشانی ہوتی ہے اس کے کسی خاص نیک عمل کی وجہ سے. یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں ان قریب رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا. بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کلام کو ہم نے آسان کر کے تمہاری زبان میں اس لیے نازل کیا ہے کہ تم پرہیزگاروں کو خوشخبری دے دو اور ہٹ دھرم لوگوں کو ڈرا دو. ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، پھر آج کہیں تم ان کا نشان پاتے ہو یا ان کی بھنک بھی کہیں سنائی دیتی ہے؟